السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو صحابہ کرام کی شان کے بارے میں ایک صفحہ لکھا ہوا تھا، بہت ہی اچھا لگا تو میں نے کہا دوستوں کو بھی سنا دوں۔ بہت ہی پیارا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت میں بہت ہی خوبصورت حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ تمام اہل سنت کا اس بات پر فیصلہ کن عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ وہ عادل ہیں۔ چند مبتدع لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی اہل سنت کے علاوہ کچھ مبتدع بدعتی قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نظریہ کو نہیں مانتے۔ چند مبتدع لوگوں کو چھوڑ کر کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے کفایہ میں اس پر ایک نفیس فصل لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عدالت تو اس لیے ثابت ہے کہ خود خدا نے ان کی تعدیل کی ہے اور ان کی طہارت و پاکیزگی کی خبر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کی طہارت کو اور پاکیزگی کو بیان کیا ہے۔ تو آگے وہ آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ سب سے پہلے اس میں شامل جو ہیں صحابہ کرام ہیں۔ اور آگے دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور تیسری آیت، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ سبحان اللہ، کہ یہ صحابہ کرام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت انہوں نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ کتنی عظیم یعنی بشارت ہے دنیا کے اندر ایک، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ اسی طرح چوتھی آیت یہ بیان فرمائی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ جو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو پہلے لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ کتنی یعنی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ کا اور ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے، دنیا کے اندر ہی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو بھی اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کافی ہو گیا ہے، من المؤمنین جو مومنوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے اموال سے بے دخل کر دیا گیا، یہ ہجرت انہوں نے اس وجہ سے کی تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات انہوں نے پیش کی ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ آگے وہ لکھتے ہیں،
یہ اور ان کے علاوہ اور آیات کثیرہ اور احادیث صحیحہ ہیں جن سے صحابہ کی عدالت و ثقافت یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعدیل کے بعد اب وہ انسانوں میں سے کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کرام کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی اور پاکیزگی کو بیان کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کی تعدیل میں یہ آیات و احادیث نہ وارد ہوتیں تب بھی ان کی بے مثل خدمات اسلام یعنی ہجرت، جہاد، اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی، آباء اور ابناء کا قتل، اللہ اکبر، کہ جب صحابہ کرام جنگ میں جاتے تھے، ایک صحابی ہوتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، اس کا والد اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا، یا اس کا بیٹا اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی مد مقابل جنگ میں آ جاتا تھا۔ تو اسلام کی وجہ سے ہی جنگ میں باپ بیٹے سے یا بیٹا باپ سے جنگ کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہوتی تھی صحابہ کی۔ آباء اور ابناء کا قتل، دین میں خیر خواہی و خیر اندیشی، قوت ایمان و یقین، قوت ایمان و یقین، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر مکمل کامل یقین ہوتا تھا۔ ان کی عدالت و نزاہت کا اور اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں اور تمام تعدیل کرنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تمام علماء کا مسلک صحابہ کرام کے بارے میں یہی ہے۔ ابو زرعہ رازی کہتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کے متعلق سنو کہ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول حق ہے، قرآن حق ہے، اور جو کچھ قرآن مجید لایا ہے وہ حق ہے، اور یہ سب کچھ ہم تک صحابہ کرام کی وساطت سے ہی تو پہنچا ہے، اور یہ لوگ صحابہ پر جرح کرنے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں صحابہ پر جرح کریں تاکہ اس طریقہ سے کتاب و سنت کو ناقابل اعتبار قرار دے دیں۔ یہ لوگ خود اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر جرح کی جائے، یہ زنادقہ ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ جس انسان کے بارے میں سنو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں جو وہ شخص جو ہے غلط باتیں کہہ رہا ہے، صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، ان کے عیب بیان کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ انسان جو ہے زندیق قسم کا انسان ہے۔ قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے، صحابہ کرام کی فضیلت اور شان کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا جی، آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے صحابہ کی فضیلت میں احادیث بھی بہت کثرت سے آئی ہیں۔ مثلا ترمذی اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں عبداللہ بن مغفل کی حدیث نقل کی ہے کہ میرے اصحاب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو شخص ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کے باعث ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں، علامہ ابن حزم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سب صحابہ یقیناً اہل جنت ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، سب صحابہ یقیناً اہل جنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے،
یہ لوگ درجہ میں زیادہ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتل کیا، یعنی جہاد کیا۔ تو یہ درجہ بندی تو ہو سکتی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ جہنم سے، آگ سے آزاد ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام صحابہ اہل جنت ہیں اور ان میں سے کوئی نار میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ان آیتوں کا خطاب انہی سے ہے۔ عبداللہ بن ہاشم الطوسی بروایت وکیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میں عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے قل الحمد للہ وسلام، تمام تعریف آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وسلام اور سلامتی ہو علی عبادہ، اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد جو ہیں صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ تحریر تھی، بہت ہی پیاری تحریر صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، اور ایسے لوگوں کو چاہیے جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے اپنا یہ طرز انداز تبدیل کریں۔ قرآن مجید میں اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا ہے۔ تمام صحابہ تو کلہم عدول، تمام صحابہ عادل بھی ہیں، مطلب سچے ہیں، کوئی جھوٹ وغیرہ بولنے والے نہیں تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔